السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام ریڈرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو میری دعا ہے کہ گل کے گلدستے ہمیشہ پھولوں کی طرح مہکتے رہیں اور ہمیشہ شاد اور آباد رہیں۔ تو آج آپ کی رائٹر خوش کیوں ہے؟ کیونکہ کل کی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے میرے اصرار پہ ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیا ہے، لائکس کا ناٹ کمنٹس، تو اس لیے میں خوش ہوں۔ دیکھیں میں کتنی چھوٹی سی بات پہ خوش ہوں، لیکن آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو آپ لوگوں نے پریویس ایپیسوڈ پہ تو کوئی بھی وہ نہیں کیا ٹارگٹ کمپلیٹ، لیکن پھر بھی چلیں جائیں، معاف کیا کہ یاد کریں گے۔ تو دوسری بات کہ آج کل میں خوش ہوئی تھی آپ لوگوں کا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے سے، تو آج انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں۔ ایک ایپیسوڈ میں ابھی آپ کو دے رہی ہوں، میں ناشتے کے فوراً بعد بیٹھ گئی ہوں، اور جو ہے آپ لوگوں کے لیے آج میں انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ ریڈی کر ہی اٹھوں گی۔ تو یہ والی ایپیسوڈ میں بنا رہی ہوں، اس کے بعد اس کو اپلوڈنگ پہ لگاؤں گی اور ساتھ ہی دوسری بھی اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ رات والی بھی آپ کو ٹائم سے مل جائے گی، جلدی کوشش کروں گی مل جائے، بس نا اپلوڈنگ پہ ٹائم لگتا ہے، وہ بس وہی مسئلہ ہے۔ تو زیادہ باتیں نہیں کرتے، چلیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور آج کا ٹارگٹ بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں لکھا ہوا ہے، اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں گے نا، اور خوشی میں آپ آج ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا بھول جائیں تو زیادہ بک بک نہیں کرتے، پھر آپ کہیں گے اتنی باتیں۔ اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیزن 1 جنون ہان، سیزن 1 قسط نمبر 19۔ عالم زیب ہسپتال کے ریسیپشن سے معلومات حاصل کر کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئے تھے۔ بنفشہ اور خوش بخت ان کے پیچھے ہی تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ ارمغان کے ہاؤس گارڈز نے ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد زریاب کو کال کر دی تھی۔ وہ الٹے پیر شہر کی جانب بھاگا تھا، ہر ناراضگی، ہر سوال، ہر شکوہ دم توڑ چکا تھا۔ عالم زیب کے پیچھے خوش بخت اور بنفشہ بھی کوریڈور پہنچے تو زریاب انہیں باہر ہی نظر آ گیا تھا۔ عالم زیب کے کال کرنے پر باہر ہی کھڑا تھا۔ بچہ تم یہاں تھا، تم نے ہمیں ایکسیڈنٹ کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ ارمغان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ورنہ تمہیں خبر ہی نہ ہوتی۔ عالم زیب نے جلدی سے زریاب کے پاس جاتے کہا، جبکہ بنفشہ اور خوش بخت بیگم تو اپنے دل کے ٹکڑے کو دیکھنے کو بے چین تھی۔ موڑے بابا سائیں، آپ اندر جا کر لالا سے مل لیں۔ بابی آپ تب تک یہیں رک جائیں، بعد میں مل لیجیے گا، ڈاکٹر نے زیادہ لوگوں کو اندر جانے سے منع کیا ہے، زریاب نے بنفشہ سے کہا۔ تو بنفشہ کا دل ڈوب کر ابھرا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر ارمغان کے پاس چلی جائے، یا پھر کاش اس کے پاس کوئی ایسی خفیہ پاور ہوتی کہ وہ دیوار کے پارٹ کا منظر دیکھ پاتی، لیکن افسوس کہ دونوں ہی آپشن بنفشہ کے پاس موجود نہیں تھے۔ زریاب مجھے سچ سچ بتاؤ، انہوں نے تمہیں میرے اندر آنے سے منع کیا ہے نا؟ بنفشہ نے روتے ہوئے چھچکیوں کے درمیان دل میں اٹھتا سوال پوچھا تھا۔ اسے عجیب و غریب سے خدشات لاحق ہونے لگے تھے۔ ارے نہیں بھابی، بھائی ایسا کیوں کہیں گے؟ وہ تو بنفشہ کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بابا سائیں اور موڑے باہر آتے ہیں تو آپ بھی مل لیں۔ وہ نظریں جھکائے بولا۔ زریاب وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ آنسوں سے بھیگے چہرے کے ساتھ استفسار کرنے لگی تھی۔ آپ ان سے خود مل کر دیکھ لینا کہ وہ کیسے ہیں، میں کیا کہوں، الفاظ نہیں ہیں میرے پاس، وہ اداس چہرے سے بولا۔ زریاب تم ڈرا رہے ہو مجھے؟ وہ اب باقاعدہ آوازیں بلند ہچکیاں پڑنے لگی تھی۔ بھابی وہ ابھی زریاب مزید کچھ کہتا کہ عالم زیب اور خوش بخت باہر آئے۔ جاؤ بچہ مل لو تم بھی، خوش بخت نے آنسو پہنچتے کہا تو بنفشہ فوراً اندر کی جانب بھاگی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو بنفشہ کا دل کٹ کر رہ گیا، تو بنفشہ کا دل کٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ جو ہمیشہ صحت مند سا نظر آتا تھا اس کے سامنے چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا تھا، آج وہ بیڈ پر بے سود سا لیٹا تھا، سر پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ بنفشہ کے پیچھے زریاب بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ارمغان، بنفشہ نے اپنی کپکپاتی آواز میں ارمغان کو پکارتے اپنا لڑزتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ آنکھیں کھول کر حالی نگاہوں سے ارمغان کو دیکھنے لگی۔ آپ کون؟ وہ بنفشہ سے پوچھنے لگا تو بنفشہ کی رہی سہی جان بھی ہوا ہونے لگی۔
ارمغان میں بنفشہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہمت کرتی اسے بتانے لگی تھی۔ زریاب یہ کون ہے؟ ارمغان نے بنفشہ کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ لالا یہ بھابھی ہیں آپ کی بیوی۔ زریاب کی تفصیل پر بنفشہ کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کسی سے بھی شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ ارمغان نے لاپرواہی اور پریشانی سے کہا تو بنفشہ کو لگا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، جیسے وہ تپتے صحرا میں بے یارو مددگار کھڑی ہو۔ زریاب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنفشہ نے ٹپ ٹپ گرتے آنسوں کے ساتھ نم آواز میں پوچھا۔ بھابھی لالا اپنی یادداشت کھو چکے ہیں، ان کے سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں، انہیں بس میں، موڑے اور بابا ہی یاد ہیں۔ زریاب کی بات بنفشہ کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ ارمغان میں یاد نہیں ہوں آپ کو؟ میں تو آپ کے تایا سائیں کی بیٹی بھی تو ہوں۔ بنفشہ، ارمغان آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ وہ ارمغان کے قریب آتی، اس کے قریب بیڈ پر جھکتی ہذیانی انداز میں تڑپتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے آنسو ٹپکتے ارمغان کے کندھوں پر گرنے لگے تھے۔ وہ ابھی کچھ بول نہیں رہا تھا، کچھ بھی بول نہیں رہا تھا بلکہ خاموشی سے بنفشہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارمغان کچھ تو بولیں، آپ مجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ ارمغان میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ مجھ سے تو آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی اور آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ وہ اب گہرے سانس بھرنے لگی تھی، اسے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارمغان خاموشی سے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کی روح میں جھانک رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر سا تھا، لیکن بنفشہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ آواز کپا رہی تھی لیکن ارمغان کی خاموشی بے پرواہی بنفشہ کو کسی کو بڑے نقصان کی اطلاع دے رہی تھی۔ ارمغان آپ کو میرا لفظ بھی یاد نہیں ہے؟ وہ اب کی بار اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دباتی لبوں سے چومنے لگی تو ارمغان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اور زریاب کی موجودگی بھی بھلا چکی تھی۔ ارمغان آپ وہ سب کچھ بھول گئے، وہ ساری باتیں، وہ سارے وعدے جو آپ نے مجھ سے کیے تھے، وہ سب بھول گئے؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ بھابھی لالا کو تنگ مت، خبردار تم بالکل چپ رہو۔ مجھے پتا ہے میں انہیں تنگ کرتی ہوں، اسی لیے تو اس حال تک پہنچایا ہے میں نے انہیں۔ وہ زریاب پردار کر ارمغان کی جانب پھر محبت سے دیکھی، نرمی سے بولنے لگی تو ارمغان کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ارمغان کچھ تو کہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، آپ مجھے ایسے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ روتی تڑپتی اپنے چکراتے سر کو تھام گئی تھی۔ صبح سے ہی اسے سر درد کے ساتھ چکر اور دل خراب ہونے کی شکایت ہو رہی تھی۔ ناشتہ کرنا تو دور، صبح سے ناشتے کی خوشبو بھی نہیں سونگھی تھی۔ ارمغان، وہ اپنا سر سنبھالتی پھر سے ارمغان کے دائیں گال پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارنے لگی۔ آنسوں کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ارمغان کے دل کے مقام پر گر رہی تھی۔ وہ بے بس ہوتا بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بنفشہ نے بے ساختہ اس کا بازو تھام کر اس کی مدد کرنی چاہی تھی، جبکہ زریاب کا قہقہ بنفشہ کے دل کو تیزی سے دھڑکا گیا تھا۔ بنفشہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ دایاں ہاتھ کمر پر رکھے جھک کر ہنستا چلا جا رہا تھا۔ ارمغان نے بنفشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اسے بنفشہ کی حالت قابل رحم معلوم ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، یہ تمہارے ساتھ پرینک کر رہا تھا، بس ہلکی سی چوٹیں آئی ہیں، چند دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور تمہیں تو آخری سانس تک بھی یاد رکھوں گا۔ تم مجھ میں خون کی طرح شامل ہو، تمہاری روح میری روح میں گھل چکی ہے، تمہیں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکوں گا۔ وہ آخری باتیں دل میں سوچتا بنفشہ کو بتانے لگا۔ یہ حیثیت رہ گئی ہے میری اب میری آپ کی نظر میں کہ میرے جذبات کہتے کہتے بنفشہ کی آواز روند گئی تھی اور اگلے لمحے ارمغان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اسے یوں گرتے دیکھ ارمغان کے ہوش اڑے تھے۔ دوسری جانب زریاب کا حال بھی اس سے جدا نہ تھا۔ ارمغان نے شکوہ کناہ نگاہ زریاب پر ڈالتے بنفشہ کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ ارمغان بیڈ سے اتر کر بوکھلاتے ہوئے بنفشہ کو ایک بازو کے زور سے ہی بیڈ پر لٹانے لگا تھا۔ 1 منٹ کے اندر ہی لیڈی ڈاکٹر کے علاوہ ڈاکٹر وہاں پہنچے تھے اور بنفشہ کو چیک کرنے لگے۔ ہمیں ان کے ٹیسٹ کرنے ہوں گے، ڈاکٹر نے کہہ کر نروس
نرس کو بنفشہ کے سیمپل لینے کا کہا تھا۔ آپ پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کریں، یہ ہوش میں تو آئے، یہ ایسے بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ ارمغان نے درکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ اس کا سرخ رنگ زردی مائل ہو رہا تھا اور ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اسے ہوش دلانے کے بجائے ٹیسٹ کروانے کی بات کر رہے تھے۔ مسٹر ارمغان، کام ڈاؤن، آپ ریلیکس ہو جائیں، ہم بغیر کسی بھی کنفرمیشن کے ان کو کسی بھی قسم کا کوئی انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگا سکتے۔ ٹیسٹ کچھ ہی دیر میں مل جائے گا تو اس کی بیس پر انہیں ٹریٹمنٹ دیا جائے گا۔ ہمیں کچھ شک و شبہات ہیں۔ کیسا شک؟ ارمغان نے درکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہونے دی تھی کہ ارمغان نے ان کی بات کو درمیان میں سے اچک لیا تھا۔ لالا تھوڑا صبر کریں، ڈاکٹر کو ان کا کام کرنے دے، ضریاب نے ارمغان کا بازو تھام کر کہا تھا۔ ارمغان نے بے بسی سے بنفشہ کو دیکھا تھا۔ یہ ہوش میں کب آئے گی؟ ارمغان نے اب ضبط کی انتہا پر پہنچتے پوچھا تھا۔ انہیں پانی پلائیں، ان کے چہرے پر چھڑکاؤ کریں، اگر یہ ہوش میں آتی ہیں تو انہیں چیئر پر باہر تازہ ہوا میں لے جائیں، یہ ویکنس سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر نے اب ضریاب کو دیکھتے کہا اور کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ارمغان بنفشہ کے قریب جاتا اس کا بازو ہاتھ سے سہلانے لگا تھا جہاں سے نرس نے بلڈ سیمپل لیا تھا، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل کھول کر پانی ہاتھ پر نکالتا بنفشہ کے چہرے پر چھڑکنے لگا۔ بنفشہ وہ پانی چھڑک کر اس کے گال کو تھپتھپانے لگا تھا۔ ضریاب، اس کو دیکھو، یہ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ ارمغان نے نم آواز میں ایک نظر بنفشہ کو دیکھ کر دوسری نظر ضریاب پر ڈالتے کہا تو ضریاب مسکرایا۔ وہ دیکھیں، اٹھ گئی ڈرامے باز، ضریاب نے کہا تو ارمغان فوراً بنفشہ کی جانب متوجہ ہوا تھا جو پوری آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمغان نے اسے بازو کے سہارے سے تھوڑا سا اوپر کرتے پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی۔ وہ چھوٹا سا گھونٹ بھر کر بوتل جھٹکتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو ارمغان نے اسے اٹھایا۔ تو تم ٹھیک ہو؟ ارمغان نے پوچھا تو بنفشہ نے نم شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ ناشتہ کیا تھا؟ وہ بنفشہ سے پوچھنے لگا تو وہ نظریں موڑ گئی۔ ضریاب موڑے سے پوچھے، اس نے ناشتہ کیا تھا صبح؟ لالا، میں نے موڑے اور بابا سائیں کو آپ کے مینشن میں بھیج دیا ہے، آپ کے بلز وغیرہ دیکھ لیتا ہوں اور پھر اس ڈرامے باز کی رپورٹس بھی چیک کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سے مل کر پھر ہم گھر نکلیں گے اور اس کے اور آپ کے لیے کچھ کھانے کو بھیجوں؟ ضریاب نے اپنی باتیں کہہ کر آخر میں سوال پوچھا تھا۔ ہاں، عقیل کو کہو وہ لے آتا ہے، ارمغان نے کہا تو ضریاب سر ہلاتا باہر نکلنے سے پہلے بنفشہ کو ناک چلا کر دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ بنفشہ نے بے دلی سے نظریں پھیری تھی۔ اس کے جانے کے بعد ارمغان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے منع کیا تھا ضریاب کو لیکن وہ بضد تھا کہ اسے تم سے پرینک کرنا ہے، اس کا کوئی پرانا بدلہ نکلتا تھا تمہاری طرف؟ ارمغان نے اس کی پشت دیکھتے لب کچل کر بتایا تھا۔ وہ اس سے رخ موڑے ہوئے تھی۔ آپ کے تو بہت سارے بدلے اور حساب نکلتے ہیں میری طرف، وہ سب بدلے بھی مجھ سے لے لیں اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، اور یہ ایکسیڈنٹ، یہ بھی تو میری وجہ سے ہوا ہے، ہر چیز کی قصوروار میں ہوں، گلا دبا دے میرا۔ وہ رخ پلٹ کر ارمغان کا چہرہ دیکھتی روتی ہوئی بولی۔ وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ ارمغان اس کے موڈ سوئنگز کو کچھ اب سمجھ رہا تھا، اس لیے جوابی کارروائی نہیں کر رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا کہ تم ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو، اور تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے گاڑی تم نہیں، تم ڈرائیو کر رہی تھی، ارمغان نے کہا تو بنفشہ بغیر اس کی بات کا جواب دیے باہر کی جانب جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارمغان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ باہر مت جاؤ، گارڈز وغیرہ باہر ہیں، ارمغان نے بہانہ بنایا تو بنفشہ نے نرمی سے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا۔ ارمغان کی نظر اس کے سر سے ڈھلکتے دوپٹے پر گئی تھی، چادر کندھوں پر تھی، اس کے بال وہ تب بھی دیکھ چکا تھا جب وہ بے ہوش ہو کر اس کی گود میں گری تھی۔ بالوں کو کیا کیا ہے؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھنے لگا۔ اب آپ کو میرے بالوں سے کیا سروکار؟ یقیناً آپ کی دوسری بیوی کے بال لمبے ہوں گے، مجھ سے اچھے ہوں گے۔ وہ زخمی دل کے ساتھ اپنی بات کہہ گئی تھی جسے سوچ سوچ کر وہ اندر ہی اندر گل رہی تھی۔ کبھی کوئی عورت مکمل ہوئی ہے بلا اولاد کے بغیر؟ کبھی کوئی رشتہ، کبھی کوئی محبت پر روان چڑھی ہے اولاد کے بغیر؟ وہ اس کی اتنی بڑی خواہش لپیٹ کر اس کے منہ پر مار چکا تھا، مطلب صاف تھا وہ اس شخص کی
زندگی میں ضروری نہیں تھی، جو اس کے رگ رگ میں بس گیا تھا۔ وہ اس رشتے کو آج تک قبول کر ہی نہیں سکا تھا۔ وہ دوسری شادی کر کے اس عورت کو اپنی اولاد بخش کر اگر بنفشہ کا دل چیرنا چاہتا تھا تو بنفشہ اپنے دل کو کٹنے سے پہلے ہی اس کی زندگی سے نکل جانا چاہتی تھی۔ جو بات وہ کل سن کر مرنے کو تیار تھی، آج وہ ایک مضبوط فیصلہ لے چکی تھی۔ وہ سارے راستے اللہ سے اپنی خوشیوں کے بدلے ارمغان کی زندگی مانگتی آئی تھی۔ اس کی خوشی اگر دوسری عورت ہی تھی تو وہ اس کی خوشی چھین نہیں سکتی تھی۔ وہ محبت میں خود غرض نہیں بن سکتی تھی۔ ہاں، وہ اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، دیکھنا تو دور تھا، لیکن وہ اسے کسی اور عورت کے پاس چھوڑ کر چھپ سکتی تھی، اسے کسی اور عورت کے حوالے کر کے کسی ایسی جگہ جا سکتی تھی جہاں سے وہ کبھی چاہ کر بھی ارمغان کو کسی کے ساتھ نہ دیکھتی۔ وہ اس کا پٹیوں میں لپٹا وجود دے کر اپنا فیصلہ مزید پختہ کر چکی تھی۔ وہ بار بار اولاد کی خواہش کا اظہار کر کے بنفشہ کے دل میں بھی یہ آرزو جگا چکا تھا، اور جب بنفشہ نے اس سب کو محسوس کرنا چاہا تھا تو وہ اسے آسمان پر سے زمین پر دھکا دے چکا تھا۔ وہ اسے اتنا کم حیثیت، اتنا بے مول کر چکا تھا کہ اس کے وجود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس کی اولاد پیدا کر سکے۔ گہری سوچوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانند گرتے چلے جا رہے تھے۔ ارمغان جب سے اسے دیکھتا جا رہا تھا، ایک چھوٹی سی بات ان کے رشتے کو کہاں لے آئی تھی۔ ارمغان چاہ کر بھی وہ پل، وہ منظر اپنی نظروں سے، اپنی یادوں سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ جب وہ ولی کے حصار میں قید تھی، وہ ایک بار تو برداشت کر چکا تھا، لیکن اس بار اسے لگا تھا کہ اس کی محبت میں ملاوٹ کی گئی ہے۔ وہ چاہے اس کے جان سے میں آئی تھی، لیکن وہ یہ بات اپنے دل کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ کہتا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ہاں سائیں، ناشتہ۔ ارمغان کے گارڈز کی آواز سنائی دی تو وہ دروازے کی جانب گیا تھا۔ وہ دونوں ہی لیڈی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ دیکھنے کے بعد بنفشہ سے کچھ ضروری سوالات کیے تھے، چند ضروری ڈیٹس پوچھی تھیں، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی۔ دیکھیں، ابھی میں کچھ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی، ابھی اتنی جلدی اس بات کا پکا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پریگننٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں 2 ہفتوں کے بعد ایک مزید ٹیسٹ کرنا ہوگا، تب ہی کچھ کنفرم ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر بنفشہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ وہ ہنوز نظریں جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے ارمغان کی موجودگی میں کچھ ایسے سوالات پوچھے جو اس کی زردیاں گلی رنگت میں گلابیاں بکھیر گئی تھی، لیکن ڈاکٹر کی بات پر ارمغان کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا، لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، اس کی ساری تکلیف، نکاہت، سب کچھ جیسے دور جا سویا تھا۔ بنفشہ اس کا چہرہ ایک بار دیکھ لیتی تو شاید اس کی اداسی بھی دور جا سوتی، لیکن وہ ڈاکٹر اور ارمغان دونوں سے بے نیاز بیٹھی تھی، جیسے وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ کسی کے کام آ سکے۔ ٹیسٹ کس ڈیٹ پر ہوگا؟ ہم آ جائیں گے، ارمغان نے پوچھا تو ڈاکٹر نے پرسکرپشن پر کیلکولیٹڈ ڈیٹ لکھی تھی۔ جب تک ٹیسٹ دوبارہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ احتیاط کریں، اور بنفشہ، آپ کو میں وٹامن سپلیمنٹس دے رہی ہوں، اور آپ نے وقت پر لینے ہیں۔ آپ کو بہت ویکنس ہے، آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے۔ اب تو آپ کے ہسبینڈ کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ دونوں اپنا خیال رکھیں اور ڈائٹ بہت اچھی رکھیں، کھانا پیٹ بھر کر کھائیں، تاکہ اگر یہ نیوز سچ ہو تو آپ دونوں مل کر اپنے بیبی کا خیال رکھ سکیں۔ ڈاکٹر نے بنفشہ کا سپاٹ چہرہ دیکھتے مسکرا کر کہا، تو ارمغان درخت دل کے ساتھ مسکرایا تھا۔ یہ سپلیمنٹس ضرور لینی ہے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے ارمغان کی جانب پرسکرپشن بڑھایا تھا۔ تھینکس، ارمغان کھڑا ہوتا ڈاکٹر سے کہتا، بنفشہ کی جانب دیکھنے لگا جو ہنوز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارمغان نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے کھڑا کیا تھا۔ بنفشہ، کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر نے بنفشہ کو ضرورت سے زیادہ خاموش دیکھ کر پوچھا، جس کا ہاتھ تھام کر ابھی ارمغان نے اسے کھڑا کیا تھا۔ بنفشہ نے ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھا تھا، پوچھنا تو وہ چاہتی تھی لیکن پھر سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ ارمغان اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آیا تو ذریعہ باہر ہی کھڑا تھا۔ بنفشہ نے اپنا ہاتھ ارمغان سے چھڑوایا تھا اور آگے آگے چلنے لگی تھی۔ لالا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارمغان کے ساتھ چلتے ذریعہ نے پوچھا۔
ہاں، ویکنیس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی. ڈاکٹر نے انرجی کے لیے سپلیمنٹس دیے ہیں. میری میڈیسنس کے ساتھ یہ بھی منگوا لینا پلیز. ارمغان نے کہا تو ذریعہ نے سر کو ہم کرتے اس کے ہاتھ سے پرسکرپشن پکڑا تھا. وہ تینوں ہی باہر کی جانب جا رہے تھے. ارمغان کو محض معمولی سی چوٹیں ہی آئی تھی. سر پر اسٹیئرنگ وہیل لگا تھا جبکہ دائیں بازو پر موچ آئی تھی جس پر پٹیاں باندھی گئی تھیں. فلیش بیک. ذریعہ ارمغان کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا جو پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا. آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے. وہ الفاظ ہی ذریعہ کے پاس موجود نہیں تھے جس کے ذریعے وہ یہ بتا سکتا کہ اس کا دل کس قدر ڈر اور خوف کا شکار ہوا تھا جب اسے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی. سب کچھ کھو دینے کا احساس اس کی رگوں میں گھل کر اسے اذیت کی انتہاؤں پر لے گیا تھا. تم کیوں رو رہے ہو بے وقوف؟ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، بس ذرا سی چوٹیں آئی ہیں. تم اچھے سے جانتے ہو تمہارے لالا کتنے مضبوط ہیں. یہ چھوٹی موٹی چوٹیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ارمغان بائیں ہاتھ سے اس کی پیٹھ تھپکتا اسے حوصلہ دینے لگا. لالا مجھے معاف کر دیں، آپ سے ناراض تھا. اور اپنے آنسو پوंچھتا وہ شرمندگی سے بولا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم حویلی میں کیوں نہیں دکھتے؟ مورے بھی شکایت کر رہی تھی اور مجھ سے ناراض کیوں تھے؟ ارمغان نے اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے قریب کرتے پوچھا. لالا میں بس ایسے ہی ناراض تھا، پاگل ہو گیا تھا. ذریعہ آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا. مجھے شرافت سے بتائے گا کہ میں اپنے طریقے سے اگلوانے کی کوشش کروں؟ ارمغان نے دھمکی دی تو ذریعہ نے کناکھیوں سے اسے دیکھا تھا. لالا میں بس ایسے ہی ناراض تھا، پاگل ہو گیا تھا. ذریعہ آنسو پوچھتے بولا. مجھے شرافت سے بتائے گا کہ میں اپنے طریقے سے اگلوانے کی کوشش کروں؟ ارمغان نے دھمکی دی تو ذریعہ نے کناکھیوں سے اسے دیکھا تھا. وہ اس کی دھمکی کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا. لالا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جاتی ہی، یا شاید یہ کہہ لیں کہ میں سوچتا تھا کہ آپ نے میرا حق چھینا ہے مجھ سے. میں سوچتا تھا کہ اگر شادی کے روز دلہن بدلی جا سکتی تھی تو دلہا بھی تو بدلا جا سکتا تھا نا. آپ کی جگہ میں. ذریعہ نے ہمت سے بتاتے لب کچلا تھا. اس سے آگے کچھ بھی کہنا ناممکن سا لگا تھا. اس کی بات پر ارمغان ساکت ہوا تھا. وہ اس سے آگے کچھ بھی سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ذریعہ اس سے آگے مزید کچھ نہ کہے اور ذریعہ نے ایسا ہی کیا تھا. وہ جان چکا تھا اپنے لالا کا جنون اور عشق کی داستان کو. وہ اتنے دن تک ہر بات کی تہ کو تلاش کرتا رہا تھا جو انکشافات اس پر ہوئے تھے. اسے اپنے اللہ کی حکمت دیر سے ہی صحیح لیکن بخوبی سمجھ آئی تھی. اسے اب کسی سے بھی کوئی بھی شکوہ نہیں تھا. وہ شکر گزار تھا اس پر جو کچھ بھی ہوا تھا. لالا اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انفیکٹ پہلے بھی کبھی ایسا کچھ نہیں تھا. بس دل میں ایک ننھی سی خواہش تھی. لیکن اب میں بہت خوش ہوں. ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی ہیں. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مجھے اپنی غلطی کا احساس کافی دنوں سے ہو چکا تھا. یہی وجہ تھی کہ میں حویلی نہیں جا پا رہا تھا. مجھ میں ہمت نہیں تھی آپ کا سامنا کرنے کی. لیکن آج کی خبر نے جیسے جسم سے روح کھینچ لی تھی. بہت ہمت جمع کر کے آپ کے پاس بیٹھا ہوں. لالا پلیز مجھے معاف کر دیں. ذریعہ نے کہتے آنسو بہائے تو ارمغان اس کے آنسو پہنچ کر اسے شدت سے سینے سے لگایا. اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. پھر بھابھی سے کہیں کہ اپنی ساس سے دیورانی لانے کی بات کرے اور ان کے ساتھ میری دلہن کے گھر آپ بھی جائیں گے. ذریعہ نے اپنے ازلی شرارتی انداز میں کہا. وہ ارمغان کے بنسبت بہت شرارتی طبیعت کا تھا. تم ایڈریس بتاؤ، یہاں سے سیدھا وہیں چلتے ہیں. ارمغان نے ہنس کر کہا. ایڈریس تو دل پر چھپوا کر پھر رہا ہوں لیکن ایسے نہیں لے کر جاؤں گا آپ کو. وہاں میری دلہن آپ کی دلہن کی طرح دبنگ نہیں ہے اور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی. ذریعہ نے کہا لگا کر کہا تھا. ارمغان نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا. اپنی نازک بیوی کی چالاکیاں یاد کرتے ہوئے گہرا مسکرایا تھا. یہ بات تو وہی جانتا تھا کہ وہ کتنی دبنگ ہے اور کتنی نازک مزاج. وہ جیسی بھی تھی ارمغان اطل یوسف ذیحان کی تھی. تو کیسی لگی آج کی آپ کا ایپیسوڈ؟ تو مجھے کچھ نہیں کہنا کہ ان کو ڈر گیا تھا کہ شاید ارمغان واقعی بھول گیا. تو یہ سب کچھ کیا درا ہے ذریعہ خان کا. تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اچھا ایپیسوڈ پڑھنے کی جلدی میں جس نے میری اسٹارٹنگ والی بات نہیں سنی وہ اسٹارٹنگ میں میری پوری بات سن لے. اور دوسری بات چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کمنٹس کر دیں. ڈسکرپشن میں جو میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے وہ بھی لائک کر دیں، وہ بھی کمپلیٹ کر دیں. اور جو لوگ وائس اوور سنتے ہیں خود نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ بات ہے
کہ آپ سپیڈ کو تھوڑا سا سیٹنگ میں جا کے نارمل سے تھوڑا انہینس کر لیا کرے، 1.25 یا 1.5 کر لیا کرے، اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ اس کو ایڈجسٹ کر لیا کرے، کیونکہ کچھ لوگوں کو تیز بولنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ کو سلو بولنے کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو تیز تیز بولتے ہوئے سمجھ نہیں آتا، تو اس لیے پھر مجھے تھوڑا سا اس طرح بولنا پڑتا ہے کہ سب کو سمجھ آ جائے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا تو۔ اور بھی مجھے ایک بات کہنی تھی لیکن اب میں بھول گئی ہوں، خیر جب یاد آئے گی تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ۔ تو ٹارگیٹ کمپلیٹ کر دیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔